الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اجمعین۔ محتشم سامعین، جب ہم مشکل میں پھنستے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس سے نکلنے کا ایک بڑا آسان اور بڑا پختہ حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر پختہ یقین، توکل اور بھروسہ۔ جب یہ کسی کا پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم مشکلات میں پھنستے ہیں تو اس سے متعلقہ افراد کے پاس ہم جاتے ہیں، یعنی کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جج سے متعلقہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وکیل سے متعلقہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، محلے کی گاؤں کی جو پنچایت ہے اس سے متعلقہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں سارے، یہ سارے اسباب ہیں۔ اب توکل کیا ہے؟ ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اپنے معاملے کا نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ۔ بھئی اسباب تو میں نے اختیار کیے ہیں، لیکن یہ اسباب تب تک مجھے فائدہ نہیں دے سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے تب تک یہ اسباب فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس نے چاہنا ہے تو فائدہ ہونا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ بھروسہ، یقین۔ جب اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ معاملے بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ کوئی مخصوص کام نہیں ہے کہ جن میں ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کہ چند ایک کام ہے ان میں اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ کام بنا دے گا۔ نہیں، ہر بڑا اور ہر چھوٹا کام، ہر زیادہ اہم اور ہر کم اہم کام، ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر توکل کرنا، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ مثال کے طور پہ مزدور گھر سے جب نکلنے لگتا ہے تو اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مجھے رزق میرے رب نے دینا۔ کسی فیکٹری کا مالک جب گھر سے نکلنے لگتا ہے تو اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرا کام میرے رب نے بنانا ہے۔ جب کوئی مسافر کسی منزل کی طرف نکلنے لگتا ہے اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مجھے منزل پر میرے رب نے پہنچانا ہے۔ کوئی شخص نیا کاروبار، نئی دکان شروع کرتا ہے تو اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اس کو چلانا میرے رب نے ہے۔ تو ہر کام میں اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، پھر اللہ فرماتا ہے مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کے سارے کام بنا دیتا ہے، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تم اللہ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندوں کو اللہ رزق کیسے دیتا ہے؟ صبح نکلتے ہیں، کس کے نام پر؟ انہیں کوئی خبر نہیں میں نے کس مقام پہ جانا ہے، میرے رزق کا انتظام کہاں ہے، کون سی فیکٹری ہے، کون سا کارخانہ، انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ گھر سے صرف اس لیے نکلے کہ ہمارا رب رزق دینے والا ہے، اس یقین کے ساتھ نکلے تو اللہ نے ان کا انتظام فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے لے کر آئے، کہاں سے کھا کر آئے؟ اللہ پر یقین کیا تو اللہ نے اسباب بھی پیدا کر۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بظاہر سبب کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر بندے کا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہو تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم نے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اپنا یہ یقین پختہ کرنا ہے کہ کام بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہوگا تو انشاءاللہ معاملے سارے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنی ذات پہ توکل کی توفیق عطا فرمائے اور پختہ یقین اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔